بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کن دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ایسے 365 دنوں کے اندر ایسے کون کون سے دن ہیں کہ جن میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے، روزہ رکھنا حرام ہے۔ اگر کوئی ان دنوں میں روزہ رکھے گا بھی تو بھی اس کو توڑنے کا حکم دیا جائے گا کہ روزہ توڑ دے، روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اس مسئلے کے ذریعے سے آج ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے دن ہیں، وہ کون سے ایام ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیے، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ مکمل سال بھر روزے رکھنا یہ جائز نہیں ہے، کہ مکمل پورے سال آدمی روزہ رکھے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کچھ دن، کچھ ایام ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا نہیں ہے، ان میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ مثال کے طور پر پورے سال میں 365 دنوں میں 5 ایام ایسے ہیں، 5 دن ایسے ہیں کہ جن میں روزہ نہیں رکھا جائے گا، جن میں سے پہلا دن ہے عید الفطر کا۔ عید کا دن جو ہوگا عید الفطر، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی چند ایام کے بعد اللہ ہماری زندگی میں یہ خوشی کا دن لائیں گے، تو اس دن روزہ رکھنا حرام ہوگا۔ اگر کوئی شخص عید کے دن بھی روزہ رکھتا ہے تو اس کو یہی حکم دیا جائے گا کہ بھائی روزہ توڑ دے، زبردستی اس کا روزہ توڑوایا جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے عید کا دن جو رکھا ہے نا، وہ مسلمانوں کے لیے رکھا ہے کہ مسلمان اس دن اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ خوب کھائیں اور خوب پئیں۔ اللہ نے یہ چھوٹ دی ہے کہ آج میری طرف سے اجازت ہے کہ آج تمہیں کھانا ہے، آج میں تمہیں کھلا رہا ہوں، یعنی میری اللہ تو روزانہ کھلاتے ہیں، لیکن آج اسپیشل طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اعلان کرتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ آج تمہیں روزہ نہیں رکھنا ہے، آج تمہیں ہر حال میں کھانا ہی کھانا ہے۔ تو ایک تو دن ہے عید الفطر کا، باقی 4 ایام بچتے ہیں، وہ ہیں عید الاضحیٰ کی 4 ایام۔ 10 ذی الحجہ کہ جس میں بقرہ عید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ ہوتی ہے، اس کے بعد میں 11 ذی الحجہ اگلا دن، اس کے بعد میں 12 ذی الحجہ اس کا تیسرا دن، اس کے بعد میں اس سے اگلا 13 ذی الحجہ جو عید الاضحیٰ کا چوتھا دن مانا جاتا ہے، یہ ایام تشریق کا دن ہوتا ہے۔ تو 4 دن عید الاضحیٰ کے ہو گئے اور 1 دن عید الفطر کا۔ ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ سال بھر میں یہ 5 دن ایسے ہیں کہ ان میں روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ 4 دن عید الاضحیٰ کے ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ، یعنی چاند کے اعتبار سے جب بقرہ عید ہوگی تو لگاتار 4 دن کنٹینیو 4 دن روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اس میں۔ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ مسلمانوں کو اس دن آج خوب کھانا ہے، خوب کھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ آج اللہ اعلان کر رہے ہیں کہ اپنے بندوں کو آج خوب کھلا رہے ہیں کہ آج روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے مکمل سال روزے رکھنے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے کہ کوئی آدمی سال بھر روزے رکھتے رہے، یعنی ان 5 دنوں کے علاوہ بھی ان 365 دنوں میں بھی اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں 300 دن روزہ رکھ لوں تو یہ جائز تو ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی کا معمول مبارک یہ تھا کہ ہر مہینے 3 ایام کے روزے رکھا کرتے تھے جو سنت ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں جو معمول تھا سال بھر روزے رکھنے کا، وہ اس طریقے پر تھا کہ اللہ کے نبی قمری اعتبار سے ہر مہینے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے، چاند کے اعتبار سے 13، 14، 15، لیکن ذی الحجہ کے مہینے کو چھوڑ کر کے ذی الحجہ کے 13 اور 14، 15 میں نہیں رکھتے تھے، کیونکہ اس پر تو روزہ رکھنا حرام ہے۔ ذی الحجہ کا مہینہ الگ ہے، اس سے 11 مہینے رمضان کے مکمل مہینے کے روزہ رکھا کرتے تھے، اب بچے ہوئے ہیں 10 مہینے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 مہینوں میں مستقل 3 دن کے روزے رکھا کرتے تھے، 13 چاند کے اعتبار سے، 14 اور 15، اور اس کے علاوہ پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھا کرتے تھے، کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش ہو اللہ کے سامنے کہ میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو اللہ کے نبی کا جو معمول تھا وہ ایام بیس کے روزے رکھنے کا تھا۔ امت کو بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ سال بھر نہ روزے رکھے، مکمل روزے نہ رکھے، بلکہ اگر وہ 1 مہینے میں 3 روزے بھی رکھ لے، اگر وہ 1 مہینے میں 3 روزے بھی رکھ لے تو اس کو یعنی 10 مہینے رمضان کے مکمل مہینے کے روزے رکھنے ہیں، اور ذی الحجہ کے 10، 11، 12، 13 تک روزے نہیں رکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ ذی الحجہ کے مہینے میں پیر کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے، اس میں آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دیا کہ وہ ہر مہینے 3 دن روزہ رکھ لے۔ بس یاد رہے کہ ذی الحجہ کے چاند کے اعتبار سے ذی الحجہ کی جو بقرہ عید ہے اس میں 4 دن روزے نہیں رکھنے ہیں، باقی اس کے علاوہ اگلے دن جب وہ ایام ختم ہو جائیں، ذی الحجہ کی 15 تاریخ آ جائے، 16 تاریخ آ جائے، 17 تاریخ آ جائے، اس میں وہ 3 روزے رکھ لے،
اور باقی رمضان میں تو مکمل روزے رکھنے ہیں، اور اس کے علاوہ جو مہینے بچتے ہیں ان میں ہر مہینے 3 دن روزے رکھ لے، 13، 14، 15، تو اس کو سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ تو ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ نفلی روزے اگر رکھنے ہیں تو اعتدال کے ساتھ میں رکھنے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہیں سال بھر کے روزے رکھنے ہی ہیں تو 2 طریقے پر روزے رکھو، ایک تو میرے طریقے پر رکھو کہ ایام 20 کے روزے رکھو 13، 14، 15، یا پھر سنت داؤد پر عمل کرو، یعنی وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے، ایک دن روزہ رکھتے ایک دن چھوڑ دیتے۔ تو اگر روزہ رکھنا ہے تو ان دونوں طریقے میں سے کوئی بھی ایک طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچن ہو، کمنٹ باکس میں لکھیں، انشاءاللہ اس کو ضرور بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔